گھر آئے تو پوری رات روتے رہے اور کہتے رہے کہ اے اللہ میرا نبی میرا آخری سہارا ہے جو میری سفارش کرے گا، اور یہ کم وقت میرا آخری سہارا بھی چھیننا چاہتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبعی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طبعی پیار ہر مسلمان کے دل میں ہوتا ہے۔ وہ مسلمان ہی نہیں ہے جس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو، لیکن جو محبت مطلوب ہے، اللہ ہم سے جو محبت چاہتا ہے، اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس محبت سے خوش ہو گے وہ محبت ہے جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا دیوانہ بنا دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ ہم سے وہ محبت چاہتا ہے، لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم میں سے کسی سے بھی پوچھ لیا جائے کہ بھائی تم مسلمان ہو یا نہیں ہو، تو پورے جوش کے ساتھ کہے گا کہ ہاں میں مسلمان ہوں، نبی سے محبت کرنے والا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والا ہوں، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارا ایک کام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق نہیں، ہمارا چلنا پھرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے پھرنے جیسا نہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے بیٹھنے جیسا نہیں، ہماری خوشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کی طرح نہیں، ہمارا غم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غم جیسا نہیں ہے، ہمارا اوڑھنا پہننا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوڑھنے پہننے جیسا نہیں ہے، آج ہمارا کوئی بھی کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں جیسا نہیں، اور ہماری کوئی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں جیسی نہیں۔ اب سوچئے کہ ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں، کیسے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، کیسے دنیا اور آخرت کی کامرانی حاصل کر سکتے ہیں۔ صحابہ کرام جو کامیاب ہوئے تو کیسے کامیاب ہوئے، قرون اولیٰ کے مسلمان کامیاب ہوئے تو کیسے کامیاب ہوئے کہ ان کے دل میں دین پر عمل کرنے کا جذبہ تھا، دین پر عمل کرنے کا حوصلہ ان کے دل میں موجود تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت ان کے دل میں تھی، وہ کہیں بھی گئے لیکن دین اسلام سے بغاوت کرنے کو تیار نہیں ہوئے، کسی بھی ماحول میں ہوئے دین کے احکام پر عمل کرنے کو انہوں نے ضروری سمجھا، وہ ہر حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے والے تھے، تب جا کے وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ آج ہمیں شکوہ ہے، مسلمانوں کو شکایت ہے کہ ہمارے اوپر حالات آ رہے ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، ساری دنیا میں ہم پریشان حال ہیں، لیکن اپنے حالات کا جائزہ لیں، ماحول کو تو دیکھیں کہ آج ہم کام کیسے کر رہے ہیں، آج ہمارے حالات کیا ہو رہے ہیں، آج ہمارے کام ایسے ہیں کہ اگر عذاب اللہ کا اتر آئے تو ہم عذاب کے مستحق ہیں۔ ہم کس منہ سے شکوہ کرتے ہیں کہ آج ہمیں اللہ کامیاب کیوں نہیں کہہ رہا ہے؟ کیا کہا؟ بہر مسلمان ہے فقط وابہ حور، شکوہ بیجا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور، عدل ہے فاطر ہستی کا ازل سے دستور، مسلم آئی ہوا کافر تو ملے حور و قصور، تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوے دور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہم پر اترنے کے لیے بےتاب ہے، ہم اگر اپنے اعمال درست کر لیں، سچے پکے مسلمان بن جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرنے والے بن جائیں، تو آج بھی اللہ کی رحمت اترے گی، اللہ کی مدد اترے گی، آسمانوں سے مدد آئے گی، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ آج ہم نے یہ مسجد تعمیر کی ہے تو ہم نے بہت بڑا ثواب کا کام کیا ہے، جو لوگ مسجد کی تعمیر میں شریک ہوئے ہیں، تعاون کیا ہے، انتظام سنبھالا ہے، یقیناً بڑے خوش نصیب لوگ ہیں۔ جن لوگوں نے مسجد کی تعمیر میں تعاون کیا ہے، چھوٹا سے چھوٹا بھی چندہ دیا ہے، تو ان کے لیے بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ مسجد کی تعمیر کے تعلق سے جو خوشخبری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اسے محل تیار کر کے دیں گے، تو یہ خوشخبری عام ہے۔ کوئی آدمی مسجد کی تعمیر میں حصہ لے رہا ہے اپنی وسعت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق، تو یہ خوشخبری اس کے لیے بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس کے لیے محل تعمیر کریں گے۔ لیکن میں پھر وہی بات کہتا ہوں کہ میرے نوجوان دوستوں، ہم نے مسجد تعمیر کر لی، بہت سی مسجدیں ہیں، لیکن مسجد جو آباد ہوگی تو ہمارے نماز پڑھنے سے آباد ہوگی۔
اللہ کو اپنا خالق و مالک مانتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے مسائل کو اگر کوئی حل کرے گا، مصیبتیں اگر کوئی دور کرے گا، پریشانیوں سے اگر کوئی نجات دے گا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی مصیبتیں دور نہیں کر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ہمیں مصیبتوں سے نکال نہیں سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مسائل حل نہیں کر سکتا ہے۔ تو جب اللہ مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے تو اللہ سے ہمارا تعلق تو ہونا چاہیے، اللہ کے سامنے اپنی ضرورتیں ہمیں پیش تو کرنی چاہیے، اور ہم جس چیز کے ذریعے اپنی ضرورتیں اللہ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، جس چیز کے ذریعے اللہ سے ہمارا ربط اور اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہو سکتا ہے، وہ نماز ہے۔ جب مومن بندہ نماز میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو یاد رکھیے کہ نماز دوسروں کے پوجا پاٹ کی طرح نہیں ہے کہ گھنٹی بجا دی، چند منتر پڑھ دیے، تالیاں بجا دی، بس پوجا ہو گئی، عبادت ہو گئی۔ نہیں، نماز وہ ہے جس کے ذریعے ہم اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرتے ہیں، اللہ کے سامنے اپنی ضرورتیں رکھتے ہیں، اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے اللہ سے التجائے کرتے ہیں، اللہ سے گریہ بزاری کرتے ہیں، اور اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ پوری نماز ہم دیکھ لیں تو پوری نماز میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے سامنے عاجزی کرتے ہیں، اللہ کے سامنے انکساری کا اظہار کرتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کا اقرار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سیدھے راستے پر چلنے اور دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں۔ ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ اکبر کہہ کے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، تو ہم جب اللہ اکبر کہتے ہیں اور ہاتھ اٹھاتے ہیں تو گویا کہ ہم اپنی زبان حال سے یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، اب میں تیرے سامنے کھڑا ہوں اور پوری دنیا کو میں اپنے پیٹھ پیچھے ڈال رہا ہوں۔ یہ مطلب ہوتا ہے ہاتھ اٹھانے کا اور اللہ اکبر کہنے کا۔ اس کے بعد ہم ثنا پڑھتے ہیں، تو ثنا میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی تعریف ہوتی ہے، اللہ کی حمد و ثنا ہوتی ہے، اللہ کی بڑائی کا اقرار ہوتا ہے۔ ثنا کے بعد تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ میں کیا ہے؟ اللہ کی تعریف ہے، اللہ کے سامنے اللہ کی بندگی کا ہم اقرار کرتے ہیں اور اللہ سے اپنے تمام کاموں میں مدد مانگتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ سے سیدھے راستے پر چلنے کی اور غلط اور گمراہ لوگوں کے راستے سے بچنے کی اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا اور جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور جو گمراہ ہو گئے اے اللہ ہمیں اس کے راستے سے، ان کے راستے سے بچا لے۔ اس کے بعد ہم رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تو ان ارکان میں ہم اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ جو کچھ ہے تو ہی ہے، ہم تیرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد آخر میں جب نماز مکمل ہوتی ہے تو ہم دعا کرتے ہیں مغفرت کے لیے کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور۔ یہ جو ہم دعا کرتے ہیں تو اس میں ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہم نے گناہ کر کے اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کیا ہے، لیکن اللہ معاف کرنے والا، بخشنے والا تو ہی ہے، اپنی خصوصی مغفرت ہماری طرف متوجہ فرما اور ہمیں معاف کر دے۔ یہ ہم دعا کرنے کے بعد سلام پھیرتے ہیں اور گویا کہ ہم اللہ کے دربار میں پہنچ کر اس دنیا سے بے تعلق ہو گئے تھے، لا تعلق ہو گئے تھے، اب ہم اس جہان سے اور اس عالم سے اس دنیا میں آتے ہیں، اس لیے ہم دونوں طرف سلام پھیرتے ہیں۔ تو پوری نماز میں ہم عاجزی کا، انکساری کا اللہ کے سامنے اظہار کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے، اللہ سے مدد مانگنے کا ذریعہ ہے۔ تو جب ہم نمازوں کی پابندی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا، اور جب اللہ راضی ہوگا تو دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ہمیں کامیابی ملے گی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے